گھر یہ ادارہ شاہ نجف ہے. شاہ نجف کی خاص نظر عنایت ہو آپ پر. آپ حضرات نے اس میں حصہ لیا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. کچھ لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ جب عوامی چندہ ہوتا ہے عوام کے سامنے وہ دینا خلوص کے خلاف سمجھتے ہیں اور وہ بعد میں پرائیویٹلی چپ کر کے گمنام حیثیت میں دیتے ہیں. اس کی اپنی فضیلت تو ہے لیکن اسلام میں اس بات کی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کولیکٹیولی مل جل کے اس طرح سے اعلانیہ طور پہ دیا جائے. اور نیت یہ نہیں ہے کہ جب آپ اعلانیہ دے رہے ہیں تو آپ کوئی اپنی خوش نامی چاہتے ہیں یا نیک نامی چاہتے ہیں یا اپنا ریاکاری کر رہے ہیں، بلکہ اس سے ایک دوسرے کو حوصلہ بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کمیونٹی کتنے پانی میں ہے، کتنی اسٹرینتھ ہے اس کی، کتنے ریسورسز ہیں، اور اس سے جو ہے وہ پلان کرنے والوں کو پلان کرنے کی سہولت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جب چپ کر کے دینا ہو تو دوران سال دیتے رہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب مل کے ایک فنڈ ریزر ہوتا ہے تو فنڈ ریزر میں سب کو شریک ہونا چاہیے. دامیں درہمیں قدمیں سخنیں جتنا کچھ بھی دے سکتے ہیں. اب آپ کو اپنی جگہوں کا بہتر پتہ ہے، آپ کم دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ہم وہ قوم ہیں کہ جو بلک میں دیا کرتی تھی. اگر آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں نا تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا اگر جناب خدیجہ اس میں بچے کھچے پیسے دیتی. اگر جناب خدیجہ بچے کھچے پیسے دیتی نا کہ میرے پاس اتنا ہے اور میری اتنی ضرورتیں ہیں اور یہ تو میرے اپنے لیے ہے اور پھر اس میں سے چلے اتنا تھوڑا سا میں اللہ کے نام پہ بھی دے دوں تو یہ دین پھر یہاں ہم تک نہ پہنچتا. اور حضرت ابو طالب اور امیر المومنین اور جناب سیدہ جن کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے صرف بس وہی روٹی تھی، یا وہ خود کھا سکتے تھے یا دے سکتے تھے، اور 3 دن کا روزہ تھا. تو انہوں نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ دیا کہ give your best. اور قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جس چیز سے تمہیں محبت ہے وہ اللہ کے راستے میں دو تو بات ہے. جس چیز کی خود ضرورت نہیں رہ گئی اور وہ سپیئر ہے اور وہ بچی ہوئی ہے اور وہ دے دینا، وہ اس کی کون سی، وہ تو ڈمپ کیا آپ نے، جان چھڑائی اس سے. لیکن کمال یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے خود اور جس سے آپ کو محبت ہے اور اٹیچمنٹ ہے وہ لا کے اگر آپ دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ کو وہی قبول ہے اور اللہ اس کو پھر اس انداز سے قبول کرتا ہے. قبول تو اللہ ہر شے کو کرتا ہے جو اس کو پیش کی جائے، لیکن قبول میں بڑا فرق ہے. روٹیاں ہر کسی نے دی ہوں گی لیکن جن روٹیوں کا تذکرہ قرآن میں آیا اور سورہ دہر نازل ہوا ان روٹیوں کے دینے کی شان اور اس لیے کہ اگر یہ 100 روٹی میں سے 1 روٹی ہوتی تو پھر سورہ دہر نازل نہ ہوتا. یہاں پہ تھی ہی 1 روٹی اور وہ دے دی گئی تھی اللہ کے راستے میں، تو اس لیے اللہ نے وہ سورہ پورا دہر جو ہے وہ قصیدہ بنا کے نازل کر دیا تھا. اور اسی طرح سے اور بھی جہاں جہاں جو چیریٹیز دی ہیں تو اہل بیت کے جو چیریٹیز قرآن ریکارڈ کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے آیتوں کی صورت میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ہوتا تھا لیکن اس میں زیادہ تر وہ دے دیتے تھے. تو یہ جذبہ جو ہے عزیزان گرامی آپ اپنے اندر پیدا کریں. اور کلیم صدیقی ایک مسلم لیڈر ہوئے ہیں انگلینڈ میں ان کا یہ جملہ عام طور پہ کہا کرتا ہوں. بہت تجربہ کار آدمی تھے تو جماعت اسلامی کے، لیکن ان کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم آج مسلمان جو اس میزریبل کنڈیشن میں ہے نا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو، اپنی قوم کو، اپنی کمیونٹی کو بچا کھچا پیسہ دیتے ہیں اور تھکے ہوئے ذہن اور بدن دیتے ہیں. تھکے ہوئے مائنڈ، ٹائرڈ مائنڈز اینڈ لیفٹ اوور منی، یہ ان کے الفاظ تھے. لیفٹ اوور منی، جب سارے دنیا کے دھندے ہو جائیں اور 4 پیسے بچے ہوئے ہوں تو ان میں سے بھی بہت کم وہ ہم دیتے ہیں چندے میں. تو آپ کی سکولز، آپ کے سینٹرز، آپ کی فاؤنڈیشنز، آپ کی کمیونٹیز کے پاس ریسورسز ہی نہیں. وہ پلان کیسے کریں، وہ آپریٹ کیسے کریں، اور پھر نخرے کرتے ہیں لوگ کہ سینٹر چھوٹا ہے،
پارکنگ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے، وہاں پر وہ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ویسا نہیں کرتے، تو بھائی ان کے پاس کوئی مشین چھاپنے کی نوٹ ہے؟ تو وہ نوٹ چھاپنے کی مشین تو نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کہاں سے پیسہ لائیں؟ تو یہ ایک، اور دوسرا یہ تھکے ہوئے مائنڈ. تھکے ہوئے مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کے پاس چونکہ 9 to 4 تو کام کرنے والے کوئی نہیں لوگ ہوتے، لوگ بیچارے جائیں گے کام کریں گے تھکے ہوئے، جب شام کو آتے ہیں تو والنٹیرلی 1-8 گھنٹہ ان کا ہوتا ہے جو وہ آرگنائزیشنز کو اور سینٹرز کو دیتے ہیں. تو خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ جب ہمارے پاس فنڈز ہوں اور ہمارے پاس ٹرینڈ اور 9 to 4 کام کرنے والے لوگ ہوں، جو بیٹھ کے پلان کریں، جو بیٹھ کے پرفارم کریں، اور جو ہمارے سینٹرز کو رن کریں اپ ٹو ڈیٹ. جن لیول، جس سٹینڈرڈ، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں، ان کو ہم مینٹین کرنے کے انشاءاللہ قابل ہوں. ایک صلوات پڑھ لیجیے. تو عبادت کا تصور عزیزان گرامی محدود نہیں ہے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نوافل کا نام نہیں ہے. مریض کی عیادت جو ہے وہ عبادت ہے. مریض کی عیادت کرنا، اس کا بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، یہ عبادت ہے. آپ کسی لونلی آدمی کو کمپنی دے دیں، کوئی بزرگ مرد ہیں، کوئی بزرگ خاتون ہیں، فیملی میں ہیں، کمیونٹی میں ہیں اور لونلی ہیں، ان کے ساتھ صرف بیٹھ جانا اور ان کو تھوڑا سا کمپنی دے دینا، ان کی کچھ باتیں سن لینا، ان کو کچھ باتیں سنا دینا، یہ عبادت ہے. یہ خود عبادت ہے. آپ نے کسی کو اسکالرشپ دے دی، آپ نے کسی کو کتابیں لے کے دے دی، آپ نے کسی بچی کی شادی کروا دی، یہ سارے کام جو ہیں یہ عبادت ہے. اور یہ سارے سوشل ورکس ہیں، یہ کمیونٹی بلڈنگ ہے، یہ نیشن بلڈنگ ہے. کتاب آپ نے چھپوا دی، آپ نے کتاب کا ترجمہ کروا دیا، آپ نے باہر نکل کے والنٹیئر کیا، اپنے سینٹر کے لیے والنٹیئر کیا، آپ نے لوکل ہاسپٹل میں والنٹیئر کر دیا، آپ نے لوکل لائبریری میں والنٹیئر کر دیا، آپ نے لوکل اسکول میں والنٹیئر کر دیا، جس کی ہم مسلمانوں میں انفارچونیٹلی بڑی کم عادت ہے. ہم جن ایریاز میں جاتے ہیں، ہندو پہلے یہودی ہوتے تھے، اب یہودیوں کے ساتھ ایک قوم اور اضافہ ہو گئی ہے، ہندوؤں کی. آپ جہاں جائیں آپ کو ہندو نظر آئیں گے. آپ اسکول بورڈز کو دیکھیں، وہاں پہ آپ کو ہندو نظر آتے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں جائیں، بورڈ پہ دیکھیں، آپ کو ہندو نظر آتے ہیں. آپ کمیونٹی کالج میں چلے جائیں، دیکھیں آپ کو ہندو نظر آتے ہیں. آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، آپ کو ہندو نظر آتے ہیں. جہاں جائیں آپ کو والنٹیئرز کی صورت میں بورڈ کے اوپر، کمیٹیوں کے اوپر سرو کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہندو. تو جب وہ والنٹیئر کرتے ہیں، بورڈز پہ آتے ہیں، تو then they make decisions and they make policies. وہ پھر پالیسیاں بناتے ہیں، ڈیسیژنز لیتے ہیں، فنڈز سرو کرتے ہیں، اکٹھے کرتے ہیں. ہم مسلمان جو ہیں وہ بالکل آ نہیں رہے وہاں پر، اس سائٹ پہ سرو نہیں کر رہے، والنٹیئر نہیں کر رہے. جبکہ ان اداروں کے لیے والنٹیئر کرنا بھی عبادت ہے. ہمیں انوالو ہونا چاہیے باہر نکل کے ان کاموں کے اندر. اور جب تک ہم انوالو نہیں ہوں گے عزیزان گرامی، ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا مستقبل، یہ سارے کا سارا جو ہے محفوظ نہیں ہے. جب تک کہ ہم حقوق مانگنے سے نہیں ملتے، حقوق بیگ کرنے سے اور بھیک مانگنے سے نہیں ملتے. یا حقوق چھینے جاتے ہیں یا حقوق کے لیے سٹرگل کی جاتی ہے اور میز کے اوپر پہنچا جاتا ہے. میز کے اوپر جب ہم پہنچیں گے when we will become decision makers، جب ہم ڈیسیژن میکرز ہوں گے تو پھر ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہم محفوظ کر سکتے ہیں. تو یہ سب عبادت ہے. عبادت کا تصور محدود نہیں ہے. عبادت زبان سے ہوتی ہے، عبادت اعضاء و جوارح سے ہوتی ہے، عبادت مال سے ہوتی ہے، عبادت تلوار سے ہوتی ہے، قلم سے ہوتی ہے. عبادت جو ہے ذہن سے ہوتی ہے، دماغ سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے. ایک ذکر ہے جو زبان سے ہے، وہ ذکر جلی ہے. ایک ذکر جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے، صرف اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. سب قسمیں ہیں عبادت کی. اور ہمارے سامنے اسوے موجود ہیں، ہمارے سامنے انبیاء کے اسوے موجود ہیں، ائمہ کے اسوے موجود ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے عبادت کر کے، مشکل ترین حالات میں عبادت کر کے، ہر انداز کی عبادت
ہمارے رسول کی سنت میں موجود ہے، ہر انداز کی عبادت ہمارے ائمہ کی سنت میں موجود ہے۔ دنیا میں اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ سو کے بھی عبادت ہو سکتی ہے تو پہلے تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سو کے بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ عبادت کے لیے وضو شرط ہے نا، اور عبادت کے لیے جاگنا شرط ہے نا، لیکن دنیا میں ایک انوکھی عبادت کسی نے سو کے بھی کی ہے اور رات بھر سو کے کی ہے، اور وہ آپ کے مولا تھے۔ آپ شب ہجرت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی؟ شب ہجرت جب پیغمبر کو یہ اطلاع ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کی جان خطرے میں، آج کی رات آپ کو ہجرت کرنی ہے، آپ مکہ چھوڑ دیجئے، آپ مدینہ چلے جائیے۔ رسول اللہ کو چھوڑنا ہے اپنے بستر کو، مگر بستر کو خالی نہیں چھوڑنا، خالی چھوڑ دیں تو ان کو خبر ہو جائے گی۔ اب رسول کو تلاش ہوئی کسی ایسے عابد کی، کسی ایسے مجاہد کی، کسی ایسے جانثار کی کہ جو اس بستر پہ آ کے رات بھر اتنے اطمینان سے سو جائے کہ کروٹ بھی نہ بدلے، اور آج وہ بن کے نہ سوئے بلکہ آج وہ محمد بن کے سوئے۔ تو عزیزانے اس شہر میں کتنے تھے جو محمد بن سکتے تھے؟ محمد بن کے سوئے تاکہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ محمد سو رہے ہیں یا کوئی اور سو رہا۔ اس تلاش کا نتیجہ کیا نکلا؟ رسول نے صرف ایک کا انتخاب کیا، اسی کا انتخاب کیا جس کا ہمیشہ انتخاب کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ جس کا انتخاب دعوت ذوالعشیرہ میں کیا تھا، اسی کا انتخاب آج شب ہجرت کرتے ہیں۔ یا علی آؤ، آج کی رات ہمارے بستر پہ خطرہ ہے اور آ کے ہماری جگہ پہ سو جاؤ، اس لیے کہ ہمیں رسول کو بتا دیا گیا، اللہ نے بتا دیا ہے ہماری جان کو خطرہ ہے اور ہمیں جانا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آ جائیں گے، آپ کے گھر سو جائیں گے۔ کہا آج صرف ہمارے گھر میں نہیں سونا، ہمارے بستر پہ سونا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے بستر پہ کیوں سونا ہے؟ کہا اس لیے کہ خطرہ ہمارے بستر پہ۔ امتحان دیکھیے، سونا ہے ہمارے گھر میں اور سونا ہے ہمارے بستر پہ، اس لیے کہ خطرہ بستر پہ ہے۔ اور پھر کہا کہ یا علی، سونا بھی آج علی بن کے نہیں بلکہ محمد بن کے۔ کہا یا رسول اللہ علی بن کے نہ سوؤں، محمد بن کے سوؤں، کیوں؟ کہا اس لیے کہ خطرہ علی کو نہیں، خطرہ محمد کو ہے۔ خطرہ علی کو نہیں، خطرہ محمد کو ہے، اس لیے محمد بن کے سو۔ عزیزان گرامی، ابو طالب کا بیٹا علی کا، اب یہ منظر مقام دیکھیے، ابو طالب کا بیٹا آیا اور آ کے بستر رسالت پہ یوں سویا کہ اس کا سونا بقول ہمارے اظہر حسن زیدی کے اللہ کو پسند آ گیا۔ علی کا سونا اتنا خالص تھا کہ وہ اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ نے علی سے اس سونے کا سودا کرنا چاہا۔ وہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اللہ سے سودا کر رہا ہے، ہمارا اپنا نفس بیچ رہا ہے اور اللہ سے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے، اللہ سے اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ یہ سودا کرنے کے لیے علی لیٹ گئے، علی نے وہ چادر بچھا لی اپنے اوپر، اور آج علی محمد بن کے لیٹ گئے۔ وہ علی کہ جو رات بھر عبادت کرنے کے عادی تھے، رات بھر عبادت کرنے کے عادی تھے، اور کبھی علی رات کو سوتے نہیں تھے۔ آپ کو معلوم ہے جو رات بھر جاگنے کا عادی ہو، اگر اسے ایک دن سونا پڑ جائے تو کیا نیند آتی؟ جب عادت ہے رات بھر جاگنے کی تو نیند نہیں آتی ہے انسان کو، اور جس کو رات بھر سونے کی عادت ہو، اگر کبھی ایک رات جاگنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اس سے جاگا نہیں جاتا۔ لیکن علی آج یوں سوئے کہ ایک مرتبہ علی نے کروٹ نہیں بدلی
اور آسمان سے فرشتوں نے آ کے علی کو صبح بیدار کیا. جب نماز کا وقت ہوا تو فرشتے آ گئے بیدار کرنے کے لیے اور انہوں نے کہا بخن بخن لکا یبن ابی طالب، ابی طالب اٹھئے، آپ کو مبارک ہو، آسمان پہ خدا کو آپ کا سونا پسند آ گیا. آسمان پہ خدا کو آپ کا سونا پسند آ گیا ہے اور خدا فرشتوں کے سامنے مباحات کر رہا ہے کہ آؤ میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر کون ہے جو اپنی جان اپنے بھائی فرشتے کے اوپر نثار کرنے کے لیے تیار ہے. کوئی فرشتہ تیار نہیں ہوتا کہ اپنی جان کو اپنے بھائی فرشتے کی جان پہ قربان کرے. خدا کہتا ہے فرشتوں آج مکے کے اندر دیکھو، اس بستر کے اندر دیکھو، آج ایک بھائی نے اپنی جان کو ایک بھائی کے اوپر قربان کر دیا ہے. ایک بھائی کی جان کو بچانے کے لیے دوسرا بھائی اس کے بستر کے اوپر لیٹ گیا ہے. اب علی اس بستر پہ لیٹے، جب صبح اٹھے تو یہ ساری کی ساری رات جو ہے علی کی عبادت میں شمار ہوئی. اور اس بات کا ثبوت مل گیا کہ علی جب جاگتے تھے اور آج کی رات ساری سوئے اور ایسے سوئے کہ ایسا پھر زندگی بھر نہ پہلے سوئے تھے اور نہ بعد میں سوئے تھے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علی جاگتے تھے تو وہ جاگنا عادت نہیں تھا اور آج سوئے تو آج سونا عادت نہیں تھا. علی کا جاگنا بھی عبادت تھا اور علی کا سونا بھی عبادت تھا. اس وقت جاگنا عبادت ہوتا تھا تو علی جاگتے تھے اور آج سونا عبادت تھا تو علی نے رات بھر سو کے دنیا کو بتا دیا کہ نہ سونے والا جب سوتا ہے تو فرشتوں کو آگے بیدار کرتا. تو سو کے بھی عبادت ہو سکتی ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ سونے کے ساتھ بھی عبادت جو ہے وہ ہوتی ہے اور سو کے عبادت کی جا سکتی ہے. اور پھر یہ عبادت جو ہے ہزار انداز سے ہو اور ہزار طریقے سے، اور جیسی عبادت علی نے کر کے دی، علی کی عبادت جیسے علی خود منفرد ہیں، علی کی عبادت منفرد ہے. علی نے اگر نماز پڑھ کے دکھائی تو علی کی نماز منفرد ہے. علی نے زکوٰۃ دی تو علی کی زکوٰۃ منفرد ہے. علی نے جہاد کیا ہے تو علی کا جہاد منفرد ہے. علی نے اگر کوئی ضربت لگائی ہے تو علی کی ضربت بھی منفرد ہے. وہ ایک ضربت ہے علی کی کہ جس کے بارے میں حدیث ہے. میں خیبر نہیں پڑھنے چلا پورا واقعہ اور نہ ہی اس کا وقت ہے، لیکن علی کی عبادت کا اندازہ اس بات سے فرمائیں کہ پیغمبر کہتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت علی کی ثقلین کی عبادت سے افضل. تو یہ عبادت کے مختلف انداز ہیں. یہاں نفل نہیں ہے، یہاں پہ نماز نہیں ہے، یہاں پہ جہاد ہے. یہاں پہ جہاد ہے، وہاں پہ سونا تھا، رکوع میں زکوٰۃ تھی، اور اسی طریقے سے مختلف طریقوں سے علی اور اولاد علی نے عبادت کر کے ہمیں دکھایا. تو عزیزو، ہم کربلا والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم زینب والے ہیں. ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں عبادت کی ہے، ہر طریقے سے عبادت کی ہے، ہر میدان میں عبادت کی ہے، ہر مقام پہ عبادت کی ہے، اور جیسے جیسے حالات پیش آئے ان کے مطابق ویسی ویسی عبادت کی. خود عاشور کے دن حسین کی عبادت، شب عاشور عبادت، صبح عاشور عبادت، ظہر عاشور عبادت، اور پھر وہ عصر کا سجدہ. یہ ساری عبادتیں ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی اس کی شان ہے. آپ کے مولا کربلا میں پہنچ چکے اور یہی عبادتیں جو ہیں مختلف انداز کی کر کر کے دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دنیا والو، کربلا میں صبح قیامت تک آنے کے لیے، آنے والے ایام اور حالات کے لیے تمہارے لیے مثالیں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ دین کو بچانے کے لیے اگر تمہیں قربانیاں دینا ہو تو کس شان سے قربانیاں دے رہے ہیں حسین. اور انہی قربانیوں کے دیتے دیتے ایک وقت آیا ہے کہ 2 شہزادے آئے ہیں حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے. 2 شہزادے، یہ زینب کی گود کے پالے ہوئے ہیں. ایک کا نام اون ہے اور ایک کا نام محمد ہے. آپ بھی ماموں ہوں گے کچھ بچوں کے، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی اور ان کے بچے ہوں گے. ذرا اس رشتے کو سامنے رکھیے گا. جب بچے آگے کھڑے ہو گئے نا ماموں کے سامنے
اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ماموں اب ہمیں اجازت دیجیے، اس سے زیادہ ہم آپ کی مظلومیت دیکھ نہیں سکتے، اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھ کے کہا کہ بھائی اپنی بہنوں کے سہاگ اور اپنی بہنوں کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ماموں جو ہیں وہ اپنی بھانجوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ان مصائب سے بچاتے ہیں، میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ جاؤ پلٹ کے جاؤ، تم اپنی ماں کا سہارا ہو اور میں زینب کا دل نہیں دکھانا چاہتا۔ بس یہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ خیمے کے پیچھے، دروازے کے پیچھے ایک بی بی کھڑی تھی، آواز دے کے کہا بھیا حسین ان بچوں کو اجازت دے دو، میں نے تو ان کو رات سے اجازت دے دی تھی، میں نے ان بچوں کو رات سے اجازت دے دی تھی اور میں چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میرے بچے جائیں، ثانی زہرا اب جب سفارش کریں تو حسین کیسے اس کو مسترد کر سکتے ہیں؟ کہا بہن زینب اگر آپ کی خواہش ہے تو میں اس کو مسترد نہیں کر سکتا۔ حسین نے بچوں کو تیار کیا، اون و محمد دونوں تیار ہوئے، حسین نے ان کو بڑی حسرت و یاس کے ساتھ میدان کی طرف روانہ کیا۔ یہ شہزادے جب دو گئے نا تو اکٹھے گئے تھے لڑنے کے لیے، اور اپنا تعارف کروایا کہ دنیا والوں دیکھو کہ ہم کون ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں اور ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، اور ہم یہاں پہ حسین اور حسین کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دونوں شہزادے گئے اور اس انداز سے لڑے کہ انہوں نے ایک مرتبہ جعفر طیار اور حیدر کرار کی جنگ دنیا کو دکھا دی۔ لیکن عزیزو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے بچے آخر کتنی دیر لڑتے اور کب تک لڑتے اور کتنوں سے لڑتے؟ ہزاروں کا لشکر ہے جس نے گھیر لیا، اور کوئی دور سے تیر پھینک رہا ہے، کوئی نزدیک سے وار کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آواز اٹھی کہ مولا ہماری مدد کو پہنچیے، جانثار دنیا سے جا رہے ہیں، مولا ہمارا سلام قبول کیجیے۔ بس یہ آواز آنی تھی، حسین کرسی سے اٹھے اور بچوں کی طرف دوڑے، ساتھ میں ابو الفضل عباس ہیں، دونوں بھائی آئے، ان بچوں کے سرہانے بیٹھے، بچوں کے سر کو اپنی گود میں لیا، بچوں کو سہارا دیا۔ تھوڑی دیر میں بچوں کی روح نے پرواز کی۔ ان بچوں کے لاشوں کو جب اٹھایا ہے نا، اور حسین آ رہے ہیں مقتل کی طرف اور خیمے کی طرف، حسین بچوں کو لا رہے ہیں، ایک مرتبہ زینب نے دیکھ لیا کہ بھیا بچوں کی لاش کو اٹھا کے میری طرف آ رہے ہیں، آواز دے کے کہا نہیں بھائی میں نے صدقہ کر دیے تھے، یہ بچے جا کے علی اکبر کی لاش کے پاس رکھ دیجئے، یہ صدقہ ہے میرے بھائی علی اکبر کا، ان کو جا کے مقتل میں رکھ دیجئے اور ان کو یہاں مت لائیے۔ یہ بچوں کی شہادت جناب زینب نے کس انداز سے برداشت کی ہے۔ عزیزو مقتل کی روایتیں بتاتی ہیں کہ جس دن یہ قافلہ وہاں سے گیا ہے نا قیدیوں کا، اور بیویاں لائی گئی ہیں مقتل میں، اور مقتل میں جب بیوی آئی ہیں تو انہوں نے آ کے گریہ کیا، کوئی بیوی حسین کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی ہے، کوئی بیوی علی اکبر کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی ہے، کوئی بیوی قاسم کے پاس بیٹھی گریہ کر رہی ہے۔ ایک راوی بیان کرتا ہے کہ 2 بچوں کے لاشیں ایسے تھے کہ ان کے پاس کوئی گریہ کرنے والا نہ تھا۔ میں نے سوال کیا کہ کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ کیا ان کی کوئی ماں بہن یہاں نہیں ہے کہ جو ان کے اوپر گریہ کرے؟ اس لیے کہ ہر شہید کے لاشے کے پاس کوئی خاتون بیٹھی ہیں جو گریہ کر رہی ہیں۔ بس جسے سنا نا کہ کیا یہ بچے یتیم ہیں، ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، کہا میرے بچوں کو یتیم نہ کہو، ماں یہاں موجود ہے، مگر دکھیاری کس کس کے سرہانے بیٹھے، زینب حسین کا گریہ کرے، حسین کا گریہ کرے، علی اکبر کا گریہ کرے، قاسم کا گریہ کرے، ابو الفضل عباس کا گریہ کرے، یا اونو محمد کا گریہ۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ویوم ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، آمین۔ حاضر ہوئے ہیں پروردگار سب کی عبادت کو قبول و منظور فرما، اور جو ان کی خدمات
پروردگار جن لوگوں نے ڈونیشنز دی ہیں ان کے اس کو روزی میں مزید برکت عطا فرما، اور جو نہیں دے سکے پروردگار ان کو توفیق عطا فرما، سب مومنین کو خیر و برکت عطا فرما، مریضوں کو شفائے کامل عطا فرما، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مسافر ہیں ان کو خیر و سلامتی سے منزل تک پہنچا، مومنین کی حفاظت فرما پروردگار، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں اور جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار اس کی حفاظت فرما، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور ہمارے وقت کے امام کا جلد ظہور فرما۔